السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے اختتام پر ختم پر جو عید الفطر کی چاند رات آتی ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کا بڑا مقام شریعت میں اور اسلام میں ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ، پرائز اور انعام کی رات قرار دیا گیا ہے۔ ہم غور کریں کہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اس کو تو چھپا دیا گیا ہے، وہ کس رات میں آتی ہے وہ فکس نہیں بتایا گیا ہے، لیکن جو انعام کی رات ہے لیلۃ الجائزہ، یہ عید الفطر کی چاند رات کو طے ہے، فکس ہے کہ یہی انعام کی رات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی قدر کریں، اس انعام کو وصول کرنے کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، عبادتوں کا اہتمام کریں، اور اس حدیث پاک کو بھی ذہن میں رکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عیدین کی دونوں راتوں کو جاگ کر گزارے، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، ان دونوں راتوں کو عبادت میں جاگ کر گزارے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب دل مر جائیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی بشارت کی بات ہے، چند گھنٹوں کی قربانی ہے، لیکن آخرت میں کتنا بڑا اجر و ثواب اس پر ملنے والا ہے، ہم ذرا اس کا اندازہ لگائیں۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد امت مسلمہ کی اس رات کو ضائع کر دیتی ہے، خریداری میں، سامان کے لینے میں، گھر میں پکوان بنانے میں اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں، سمجھتے ہیں کہ اب رمضان ختم ہو چکا ہے، آرام کا وقت آ چکا ہے۔ نہیں، ابھی تو مزدوری ختم ہوئی ہے، اب اس مزدوری کے لینے کا وقت آیا ہے۔ جو مہینہ بھر رب کریم کی طرف سے بندوں کو احکامات دیے اور روزہ رکھ کر بندے نے جو مزدوری کی ہے، اس کا انعام اور اس کا پرائز لینے کا وقت آیا ہے۔ کتنا نادان ہے وہ مسلمان کہ مہینہ بھر مزدوری تو کرتا ہے، لیکن جب سیلری اور پرائز اور انعام لینے کا وقت آتا ہے تب غفلت میں جا کر سو جاتا ہے اور دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رات کی قدر کریں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ کے حوالے سے جو بات فرمائی ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی سال بھر میں ہوتی ہے، اس میں ایک رات عید الفطر کی رات بھی ہے، تو یہ دعا کی قبولیت کی بھی رات ہے۔ ہمیں اس میں دعا کا خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان قید ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں عید الفطر کا اور شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے، ادھر وہ شیطان چھوٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی شیطان چھوٹتا ہے ہمارے گناہوں کا کوٹا اور گناہ بھی ہمارے شروع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ رمضان کے آخری دنوں میں گناہوں کی لسٹ پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں، رمضان بعد یہ پکچر دیکھیں گے، رمضان بعد یہ غلط کام کریں گے، یعنی بس رمضان تک کے لیے اپنے آپ کو روک رکھا تھا۔ تو ایسے پلاننگ کرنے والوں کی محرومی میں کیا شبہ ہے، ان کو کیا مغفرت ملی ہوگی کہ گناہ کی پلاننگ پہلے سے کر رکھی ہے۔ اسی وجہ سے ایک بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ جہاں عید الفطر کا چاند نکلتا ہے، ادھر ہیئر کٹنگ سیلون میں دکان بھر جاتی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد شیونگ کے لیے اور اس سنت کو کٹانے کے لیے اور داڑھی منڈانے کے لیے وہاں بھیڑ لگا دیتی ہے۔ بس وہ رمضان کے احترام میں نہیں کٹاتے ہیں اور اتنے دن رک کر رہتے ہیں۔ جیسے ہی چاند نکلا، ایک بہت بڑی تعداد سب سے پہلے اس گناہ کا ارتکاب کرتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری سنت، اتنا مبارک مہینہ جس میں ہم نے دعائیں کی، نمازیں پڑھی، تراویح کا اہتمام کیا، روزے رکھے، اتنی نورانیت کے کام کیے، اتنے انوارات اور برکات کو حاصل کیا، اور ادھر چند منٹوں میں
اس سنت کو کٹوا کر ہم نے سب پر پانی پھیر دیا، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ بس صرف رمضان تک کے لیے ہم نے جو ہے اس طرح گناہ سے رکے رہے اور رمضان کے آخری دنوں میں پلان بناتے رہے کہ اب رمضان کے بعد یہ گناہ کرنا ہے، یہ گناہ کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے خسارے اور نقصان میں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے رمضان سے کچھ نہیں پایا۔ اصل رمضان سے پانے کی چیز تقوی ہے، لعلکم تتقون، اور جس نے تقوی پا لیا وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی پوری فکر کرتا ہے۔ تو پیغام یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ ہم گناہ پر کنٹرول کرنے کی کوشش اور محنت کریں، رمضانی مسلمان نہ بنیں۔ جس اہتمام کے ساتھ ہم نے رمضان اعمال اور عبادت میں گزارا ہے، اب کوشش کریں کہ ہماری زندگی بھی اسی ڈگر پر آ جائے، اسی نہج پر آ جائے، اسی راستے پر آ جائے، شریعت اور سنت والی بن جائے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں، اور عید الفطر کی جو رات ہے یعنی چاند رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کریں، انعام رب کریم سے لینے کی کوشش کریں۔ یہ بہت مبارک رات ہے، اس رات کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اس گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔